ذرا بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا پھر بھی ذرا بلندر سے میں نے آپ کے سامنے دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی 143 نمبر آیت تلاوت کی جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے ارشاد ہو رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا ہے کوئی جائل ہے بنانے والا ہے ہونے کا اعلان خالق نے ان کے بنانے سے کر دیا بنایا ان کو ہے اعلان اس کا ہو گیا انی جعلناکم ہم نے تمہیں بنایا کیا بنایا امتاً وسطی تمہیں درمیانی گروہ بنایا درمیانی امت بنایا کون کہہ رہا ہے اللہ کیوں بنایا درمیانی گروہ اس لیے بنایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ معلوم ہوتا ہے خالق کا پروگرام ہے کوئی ایک نظام چلانے کا اور ایک نظام بنانے کا جس سے پہلے ابھی نظام کوئی بھی نہیں بنایا نظام والے بنا دیا نظام جن سے متعلق ہونا ہے اسے بنا دیا جو بنانے والے ہوں گے ان کو خالق نے بنا دیا ہے روز تو اب میں وہی تو کہتا ہوں چونکہ خود آ کے بنانا اس کو اس کا کمال مانے ہے نقص مانے نہیں بے شک قدیر ہے وہ بنا سکتا ہے مگر فعلی طور پہ بنانا یہ کمال اس کا نہیں ہے عملی طور پر بنانے کے لیے درمیان میں کوئی اس کے کمال کا مظہر ہونا ضروری ہے
تو صرف مظہر نہ ہو، اس کی دلیل بھی ہو۔ مظہر ہو اور ظاہر مظہر ہوگا تو کمالات اسی کے ذریعے ظاہر ہوں گے، کیونکہ مظہر بنے گا۔ اور پھر وہ دلیل بھی ہو۔ دلیل دیکھیں، مظہر ہوتا ہے فعل کو ظاہر کرنے والا، صفت کو ظاہر کرنے والا، کمال کو ظاہر کرنے والا۔ لیکن دلیل کیا ہوتا ہے؟ جو دعوے کا بلا فصل ثبوت ہوتا ہے، دعوے کا وہ بلا فصل ثبوت ہوتا ہے۔ باعتبار عہدہ مظہر کہا، باعتبار کمال دلیل کہا۔ آل محمد دونوں کمال بیک وقت ہیں، مظہر صفات الہیہ بھی ہے، دلیل ذات الہی بھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دلیل ذات الہی بھی ہیں، یہ دلیل ہے۔ ابھی بھی شیخ عمر میں نے یار سمجھ آتی نہیں لوگوں، پتہ نہیں لسی پیتے ہیں کیا کرتے ہیں، پیٹ پیٹ کے میرے دانت ٹوٹ گئے ان کو سمجھا کے، پھر بھی نہیں جی علی کو اللہ کہتا ہے، علی کو اللہ کہتا ہے۔ وہ میں نے کہا جعلناکم، روز میں کہتا ہوں اس نے بنایا ہے، جب یہ بنے ہوئے ہیں تو اللہ کہاں ہے؟ اب یہ نہ سمجھ آئے پھر دوسرا پہلو ہم کیا لیں گے؟ نہیں سمجھ آتی ہم کیا کریں؟ خدا کے لیے سمجھو بابا۔ میں نے یہاں پوری آج آخری مجلس ہے اس لیے میں دوبارہ دہراؤں، مجھے وہاں سے بہت تکلیف ہوئی ہے آج۔ ان کو میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کے یہ مثل نہیں ہے، وہ بے مثال ذات کا نام ہے۔ اگر یہ انہی سے تو وہ بے مثل بنا ہے، اعلیٰ بنا کے بے مثل ہو گیا۔ یہ مسئلے اعلیٰ ہیں، پورے عشرے میں نے مسئلے اعلیٰ پہ پڑھے، یہی بھی اسلام آباد کراچی تک میں نے پڑھے۔ آل محمد اللہ کے مسئلے اعلیٰ ہیں، مثل نہیں ہیں۔ وہ خود تو مسئلے اعلیٰ ہو نہیں سکتا۔ مسئلے اعلیٰ وہ ہوگا جن میں صفات نمایاں ہو۔ اللہ سلونی کا دعویٰ تو نہیں کرے گا، علی کرے گا۔ کچھ حضرات ہیں بالکل جیسے بیٹھتے ہیں اسی طرح اٹھ جاتے ہیں، ہلتے نہیں۔ جن کو ان کا ذکر نہ ہلائے پھر کون آئے گا ہلانے؟ مسئلہ اعلیٰ بنایا، للہ المثل الاعلیٰ، مسئلہ اعلیٰ ہے آل محمد، مثل نہیں ہے۔ اگر میں جملہ کی تعریف کر دوں مسئلہ اعلیٰ کی پھر آپ پریشان نہ ہوں۔ للہ المثل الاعلیٰ، یا نا علماء کی کتابیں پڑھیں، علم کلام و منطق و فلسفے کی کتابوں میں مسئلہ اعلیٰ کی تعریف کیا ہے؟ اس طرح کے موضوعات مولانا جو آئے پابند کریں ان کو، ایسے موضوع پڑھیں، دلیل کے ساتھ پڑھیں، الفاظ کے ساتھ نہیں۔ آل محمد محتاج دلیل ہے نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے دلیل ہونی چاہیے۔ خدا کے لیے دلیل سے سمجھے، سمجھائیں۔ مسئلہ اعلیٰ کی تعریف کیا ہے فرمائیں؟ مجھے نہیں آتی، آپ سے پوچھیں۔ بیٹھے رہے، ٹھیک ہے شاہ جی بیٹھے رہے، مسئلہ اعلیٰ بتائیں نا جناب۔ آپ مکلف نہیں ہیں، نمازیں آپ پہ واجب نہیں ہیں، آپ پہ عرفان ضروری نہیں ہے، اللہ کو پہچانے نا، آل محمد کو پہچانے۔ مسئلہ اعلیٰ کبھی کتابیں اٹھاتے نہیں، پڑھتے نہیں۔ اگر ہم سناتے کہتے شرک کرتا ہے، آپ کو آتی جاتی کچھ نہیں ہے، شرک ہم کرتے ہیں۔ شاہ جی وہاں مجھے آدھا گھنٹہ انہوں نے کھپایا، ابھی شیخ عمر میں کیا کر رہے تھے، اور مجھے بہت افسوس ہوا، پھر میں نے بھی بہت کچھ کہا۔ مسئلہ اعلیٰ وہ ہوتا ہے ایک موجود کا ہوئے دوسرے موجود کے ساتھ، میں جملہ کہہ دوں، جو وجود میں ذات کے ساتھ موجود ہو اسے
کمال ہے اللہ کا، انہیں وجود دیا خود ذات ہے۔ ایک موجود کا دوسرے موجود کے ساتھ صفات میں باعتبار مظہر مشابہ ہونا، اور نہیں فرما رہے وہ کون ہوتا ہے؟ مسئلہ اعلیٰ۔ اچھا دوسری مثال قرآن سے کیا لگتی ہے؟ غیر محسوس کا محسوس کے ذریعے معلوم ہونے کا نام مسئلہ اعلیٰ ہے۔ وہ غیر محسوس ذات ہے۔ نہ عقل، مجھے دنیا کا کوئی فلاسفر دکھائے، وہ عقل میں نہیں آتا، علم میں نہیں آتا، عرفان میں نہیں آتا، سامنے نہیں آتا۔ اگر یہ 14 نہ ہوں پہچانے پھر جملہ کا پھر دہرا دوں، انہوں نے کہا کہ اللہ ہے، اب عالمین نے ان کے اللہ ہونے پہ ہے کہا ہے۔ ان کے کہنے پہ ہم نے ہے کہا ہے، اور دنیا والوں ان کے کہنے پہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انہوں نے کہا ہے، ان کے کہنے پر کہ وہ ہے۔ سے کہا ہے کہ وہ ہے، انہوں نے بلا واسطہ کہا ہے۔ نہیں سمجھ آئی دنیا کو، ہم انہیں اللہ کہہ رہے ہیں۔ میں نے جملہ کہا ہے سنا دوں، ہم نے بھی کہا ہے، شکر ہے، دیکھا نہیں ہے۔ کون سا علم ہے ہمیں، کون سے یقین سے ہم نے کہا ہے؟ کون سا یقین؟ انہی کے کہنے آل محمد یقین کون سا ہے؟ اسے کہتے ہیں علم الیقین۔ ہمارا علم علم الیقین ہے، یقین علم الیقین کہلاتا ہے۔ انبیاء کا علم چونکہ یہ سامنے ہے اس لیے عین الیقین ہے، سامنے یہ ہے، عین الیقین ان کا ہے۔ کنہیں دیکھا انبیاء نے، موسیٰ نے کوہ پہ کس کو دیکھا؟ انبیاء نے بھی کہا ہے، 14 نے بھی کہا ہے۔ بیان کئی دفعہ میں نے کیا، چل بات آئی ویسے میں سنا دیتا ہوں۔ ہماری ہے کا نام ایمان ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو ہم مومن ہی نہ ہوتے۔ بادر پار ٹھیک ہے، اب اگر یہ نہ ہوتے، ہمارا ہے ایمان ہے، انبیاء کا ہے یقین ہے، 14 کا ہے اطمینان ہے۔ یہ نفس مطمئنہ ہے، سبحان اللہ کے لیے اس کو سمجھیں، یہ اللہ نہیں ہے، نفس مطمئنہ
مطمئنہ، خالق کو ان پہ اطمینان ہے، ان کو اس پہ اطمینان ہے۔ قرآن اطمینان کی منزل میں آیا ہے، ظن و شکل کی منزل میں نہیں۔ پھر جب قرآن ہی اطمینان کی منزل میں آیا ہے تو پھر کتاب تو 14 ہیں، ان میں شک کہاں ہوگا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آل محمد وہ کتاب ہیں۔ امت وسطی بنایا ہے لتکونوا، اب کیا کر رہا ہے، ایسے غصے میں میں نے بھی کہہ دیا، انہوں نے مجھے دبایا تھا۔ امت وسطی، درمیانی گروہ بنایا، کیوں؟ لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم گواہ رہو قیامت تک آنے والی کل مخلوق پر۔ میں کیا کہوں، جو نسلوں میں بھی انسان جانے اسے علی کہتے ہیں۔ ابھی آئے نہیں، ابھی شکموں میں بھی نہیں آئے، رحموں میں بھی نہیں آئے، ابھی غیب کی منزل میں ہیں۔ اشتر کہتا ہے مولا میں نے بھی اتنے مارے ہیں، آپ نے بھی ذرا زیادہ مارے ہیں۔ فرمایا جب تو تلوار چلا رہا تھا کیا سوچ رہا تھا؟ بولا تیرے دشمن ہیں۔ معلوم فرمایا ہم نہ کسی کے دوست ہیں نہ دشمن ہیں، ہم اس کی رضا سے ہی دوست و دشمن ہیں۔ میری تلوار دیکھ رہی تھی ان میں مومن کہاں کہاں ہیں، جو نسبوں کو بھی دیکھ رہا ہو اس کا خود نسب خراب معاذ اللہ نہیں ہوتا۔ اس لیے شرط ہے عیب نسبی نہ ہو، معصوم نسب کا عیب بھی نہ ہو، خاندانی عیب بھی نہ ہو۔ امت وسطی بنایا لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم گواہ رہو تمام لوگوں پر۔ فَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پہ گواہ رہے۔ اوہ کیسا ہے رسول، یہ 12 کی گواہی ایک رسول کے برابر ہوگی۔ ہاں تم 12 ہو کے گواہی دو، وہی گواہی کون دے گا؟ تصدیق کی رسول، اتنی مصدق ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم پر رسول گواہ ہے اور اللہ کیا ہے؟ تمام پر گواہ ہے۔ بس آپ توجہ فرمائیں، بات پکڑے پڑے۔ کل میں نے جہاں بات ختم کی کہ خروا سجدا پورے قرآن میں 3 مرتبہ ہے۔ سجدہ تعظیمی آل محمد علیہ السلام کے لیے ہے، عبادت کا سجدہ اس کے لیے ہے۔ اچھا میں پھر عجیب شاید دیکھ رہا ہوں، جب عبادت تعظیم ان 14 کے لیے ہے، رسول تو مرکز نمونہ عبادت رسول ہوتا ہے۔ رسول کیا ہوتا ہے؟ نمونہ عبادت۔ اللہ تو خود تو نمونہ عبادت نہیں ہوگا، نمونہ عبادت ہمیشہ نبی یا رسول ہوتا ہے۔ رسول تو نمونہ عبادت ہوتا ہے، جس طرح کی عبادت رسول کرے گا وہی کمال معبود ہوگا۔ کمال معبود کس کی عبادت سے ہوگا؟ رسول کی۔ اسی لیے دین ہے کیا؟ دین کیا ہے؟ دین رسول کے قول و فعل و عمل کی نقل کا نام ہے۔ اور انہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں، جو یہ عمل و فعل کرتا جائے گا دین بنتا جائے گا۔ قول و فعل و عمل کی نقل کا نام دین ہے۔ اچھا اب میری طرف ہو جائے، اسی رسول سے پوچھا گیا مولا دین تو آپ کی نقل و عمل و فعل کی نقل کا نام ہے، دین
इतनी जल्दी नहीं समझ आएगी, दिल भी नहीं मान सुनता, कान नहीं सुनने के लिए तैयार नहीं है, मैं देख रहा हूँ। इतनी हमें भी समझ है कि कौन से कान हैं जो इन लफ्ज़ों से मानूस होते हैं। अत्ताज़ीमो ले अम्रिल्लाह, अल्लाह के अम्र की ताज़ीम का नाम दीन है। पर आए अल्लाह तू बता, दीन इबादत से शुरू करें या ताज़ीम से? अल्लाह ने दीन ताज़ीम से शुरू कराया, ताज़ीम से शुरू आया। इसमें पहले सिर्फ ये नहीं कि मैं अब बहस करता ताज़ीम से, इसलिए पहले इबादत के सजदे कराए ताकि इनकी पहचान हो जाए। कल यही बात खत्म की थी। कल मेरा ख्याल ऐसे है कि 2 नबियों को सजदे करवाए, एक जनाब आदम को इन 14 का नूर दे के, जनाब यूसुफ को ताज़ीम कराई अपना हुस्न दे के, हुस्न का थोड़ा सा हिस्सा दिया यूसुफ बने हो गया। आज कुरान का जो पहला वाजिब सजदा है उसी को बयान कर रहे हैं। कुरान में सजदे वाजिब हैं या नहीं है? उनमें 4 सजदे वाजिब हैं, 4। पहला सजदाए कुरान, सही सजदाए, अच्छा खुदा के लिए फरमाए, ठीक है मैं सही, खुश हैं आप या नहीं? मैंने तो पढ़ना, मैं तो लगा ही रहूँगा, और आप क्या अल्लाह करे जल्दी उतरे जान छोड़े, ये तो नहीं। शुक्र है, शुक्र। ये सजदा वाजिबा मैंने परसों भी अर्ज किया, जो हजरत आज नए हजरत हैं वो भी समात फरमा लें। ये 21वां पारा, इस सूरत का नाम है अलिफ लाम मीम सजदा। नाम ही बता रहा है सजदा किनको हो। नाम क्या रखा? अलिफ लाम मीम। कौन है अलिफ लाम? लोग कहते हैं हमें समझ नहीं आई, वही क्यों नहीं आई? अलिफ लाम मीम का तर्जुमा अलिफ लाम मीम लिख दिया। क्या तर्जुमा किया ना, क्या किया तर्जुमा? कौन सा पहाड़ उतरा? करें ना सही तर्जुमा, दिक्कत करें, सोचें। अलिफ लाम मीम सजदा कौन है? सजदे के लायक कौन है? जब मस्जूद मालूम हो जाएंगे अलिफ लाम मीम का पता चल जाएगा। अलिफ लाम ही आले मोहम्मद है। अच्छा, जो हजरत मेरी तरफ गौर से देख रहे हैं वो फरमाएं क्या करते? चलिए, मुझे नहीं आता, बतलाए ना, मैं देखूं रूस मुकद्दात को कौन समझाता है? कुरान इशारों से समझाएगा, वाज़े करके नाम नहीं लेगा। ये क्या इशारा है या नहीं? रसूल जब इन 14 का जिक्र आए सजदे में चले जाओ ताकि आने वाली नस्लें जिक्र सुन के सजदे में जाएं। कोई शरीयत का जुज़ ऐसा नहीं है, वो जुज़्वे शरीयत और रसूल ने अमलन करके न दिखाया, हो ही नहीं सकता। शरीयत का जुज़ बने और रसूल कहे नहीं ये मेरी, मैंने नहीं करना। क्यों? ये पहला, यही पहली जो आयत 21वें पारे की अलिफ लाम मीम सजदा की, शादी सजदा की, उसमें क्या है? इन्नमा युमिनु, बस इन्नमा हासिर है। हासिर हकीकी भी यही है, इजाफी भी यही है। इल्म कलाम बदी और बयान में कितनी किस्में हासिल की? 2, हकीकी भी इजाफी भी। इन्नमा युमिनु पे आयाते रब्बिना, इन्नमा युमिनु लज़ीना युमिनु पे आयाते रब्बिना, रब की, हमारे रब की या अपने रब की आयात पर ईमान ले आते हैं। अल्लज़ीना, वो लोग कुछ हैं जो ईमान ले आते हैं। इज़ा ज़ुक्किरू बिहा, जब उनका जिक्र आता है या किया जाता है,
سجدے میں چلے جاتے ہیں. وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اور تسبیح پڑھتے ہیں اس کی حمد کی. حمد ہے تو نے آل محمد عطا فرما دیے, ان کی پہچان عطا فرمائی. سبحوا تسبیح پڑھتے ہیں بحمد ربہم فہم لا یستکبرون, تکبر نہیں کرتے. پرسوں میں نے کہا ولایت علی کا کمال یہ ہے یہ تکبر ہی مٹا دیتی ہے. اس سے ذرا پیچھے کی بات کرتے ہیں, تھوڑی سی پیچھے کی بات. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا, اس آیت سے یہ پچھلی آیت ہے. فَذُوقُوا چکھو ذائقے سے, لِقَاءَ بِمَا نَسِيتُمْ جس کو تم بھول گئے ہو, بھول گئے. بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا, ایک قیامت والے دن, اس دن کی ملاقات کو تم بھول گئے ہو. کیوں بھول گئے ہو؟ یہ بھولنے کا تصور کیا ہے؟ حقیقت میں اس کو نہیں بھولے, ولایت علی بھول گئے. ابھی آیت پڑھتے ہیں یار, آیت ابھی تم یہاں بھول گئے ہو. اِنَّا نَسِينَاكُمْ, ہم تمہیں بھول گئے ہیں. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ تم وہاں بھول گئے, ہم تمہیں بھول گئے. کوئی ہمیں جو سو رہے سونے دے, ہم تمہیں بھول گئے. فَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, جو کچھ تم کرتے رہے ہو اب ہمیشہ کے لیے عذاب کا مزہ چکھو. اگر آپ اجازت دیں تو میں جملہ کہوں, یہ دائمی عذاب کیوں آ گیا؟ توبہ بھی ختم, شفاعت بھی ختم. کوئی بات ہے؟ اس کے بعد یہ آئے انما یؤمن بآیاتنا اللہ, یہ ابھی جو میں نے پڑھا اس کے آگے جو آیت آتی ہے پھر اللہ اور ہیلے بہانے کر کے ولایت علی منوا کے چاہتا ہے اللہ یہ کسی طریقے سے مان کے جنت چلے جائے. ہیلے بہانے آئے, میں کل بھی مجھے اچھا لگتا ہے ہیلے بہانے کرتا, چلو اس طریقے ہے, چلو ایسے ہے, چلو ایسے. ان کو تو خبر نہیں ہے, یہ بیچارے بے خبرے ہیں کہ ولایت علی کے بغیر تو جنت دینی نہیں. بھول ہے ان کو ولا علی بھی نہ ہو جنت بھی ملے. ٹھیک ہے, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ, اگر یہ نہیں مانیں گے پھر دیکھیں انہیں ٹھہرایا گیا. وَلَنُذِيق اسی سے دیا ہے, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, ان کو ہم ضرور چکھائیں گے چھوٹا عذاب, عذاب الادنا, چھوٹا عذاب, دون العذاب الاکبر, بڑے عذاب کے علاوہ. دو عذاب ہو گئے, ایک چھوٹا ہو گیا, چلو بڑا تو ہو گیا قیامت کے بعد کا. چھوٹا عذاب پوچھا گیا, فرمایا وہ رجعت امام زمانہ. وہ دوسرا عذاب کیا, چھوٹا عذاب کیا ہوگا؟ امام زمانہ علیہ السلام کی رجعت ہوگی. معلوم ہوگا کیا کہا, خبردار, پہلے بھی کہا تم بھول گئے, ہم بھی بھول گئے, یاد کرو ولایت, پھر ہم دو عذاب دیں گے تمہیں. رجعت میں امام کی تلوار کا بھی عذاب دیا جائے گا. کیوں نہیں سمجھ آتی آپ کو؟ کون کیا کہہ رہا ہے؟ دون من العذاب الادنا, ادنا عذاب دیں گے. تفسیر دے کے خود لکھی ہوئی ہے کہ یہ عذاب سے مراد
تلوار امام زمانہ ہے، جب امام کی رجعت ہوگی دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب کے علاوہ بھی، بڑے عذاب کے علاوہ بھی، لعلہم یرجعون، شاید یہ پلٹ کے پچھلی طرف رجوع کر لے۔ یہی لے بہانے ہیں یا نہیں؟ خالق کہتا ہے شاید یہ پلٹ کے نا ادھر پھر دوبارہ رجوع کر لے۔ اس کے آگے ساتھ دوسری آیت ہے، ساتھ ہی آیت ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ، کتنا بڑا ظالم ہے وہ، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، کہ جس کے سامنے اس کے رب کی آیات کا ذکر کیا جائے، کتنا بڑا ظالم ہے، کہ کن کو سمجھانے، انہی کو شاید مانے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، جس کے سامنے اس کے رب کی آیات کو ذکر کیا۔ دلچسپی نہیں ہے، ذرا ایسی صلوات پڑھیں روحانیت ہو جائے، بلند تر صلوات۔ ہماری تھوڑی سی بھی ادھر ادھر کی سوچ روحانیت کم کر دیتی۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ سے، خدا کے واسطے محمد و آل محمد کے لیے ایسا سوچا ہی نہ کریں۔ جہاں آپ کی سوچیں وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، ہماری سوچیں وہاں، اس لیے سرکار نے فرمایا ہم میں خطا نہیں ہے، اگر تم ہمیں نہ سمجھ سکو خطا تمہاری عقلوں کی ہے۔ سمجھ آ رہی نا میرا بات؟ اس لیے میں نے ذرا دیکھا ماحول ٹھیک ہو جائے، خدا کے بعد میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں میں خادم ہوں آپ لوگوں کا، خدا واسطے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، کتنا ظالم ہے وہ آدمی کہ اس کے سامنے اس کے رب کی آیات کا ذکر کیا جائے، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، ثُمَّ اس لیے آیا ہے کہ وہ اس ذکر کو سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے، اس لیے ثُمَّ تاخیر کے لیے آتا ہے، تراخی کے لیے آتا ہے، یہ نہیں جلدی جلدی، پہلے سنتا ہے، ذکر سن بھی لیتا ہے اور اس سننے میں پہچان بھی لیتا ہے، اس لیے ثُمَّ نے تاخیر بتا دی۔ أَعْرَضَ عَنْهَا، پھر وہ اس سے منہ موڑ لیتا ہے جان بوجھ کے، جان بوجھ کے کیا کرتا ہے؟ أَعْرَضَ عین الف عین ریز ضاد، أَعْرَضَ عَنْهَا، پھر وہ منہ پھیر لیتا ہے۔ فوراً آیت کیا ہے؟ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، جو اس ولایت سے منہ موڑے وہ مجرم ہے۔ إِنَّا ہم من المجرمین منتقمون، ہم انتقام لینے والے ہیں، جہاں اللہ انتقام کا کہے۔ اب وہی ذکر پھر سنیے، یہ بھی مکی صورت ہے، پھر مکی صورت سورہ طٰہٰ میں اسی ذکر کا یہ آیت آگئی، وہاں بھی اعراض کا ذکر ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، سورہ طٰہٰ 16واں پارہ، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم جنہوں نے اعراض کیا، منہ پھیرا، ہمارے ذکر سے نہ سمجھ آئے، بیٹھے رہے، خدا کے لیے اچھا نہ لگے بھی ٹھیک ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جنہوں نے جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ دولت ہوتے ہوئے بھی پریشانی رہے، دولت سکون کا نام نہیں ہے، دولت سکون کا نام نہیں ہے، سکون ولایت علی بن ابی طالب کا نام۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اسے ہم قیامت والے دن اندھا شمار کریں گے۔
ان کو بصیرا۔ اے اللہ تو نے مجھے نابینا کیوں معشور کیا، میں تو وہاں دیکھنے والا تھا۔ کالا کذالک، کہا بے شک اسی طرح ہے، سن اتت کا آیاتنا فنسیتہا، ہماری آیات آئی تھی تو نے ان کے سننے کو بھلا دیا۔ کذالک اتت، یعنی کذالک اتت کا، اسی طرح بالکل اسی طرح اتت کا تیرے پاس آج آئی آیاتنا، ہماری آیات، فنسیتہا، تو ان کو بھول گیا۔ کیا مطلب ہوا بھول کیا گیا؟ ان کے قول سنے تو نے، تیرے دماغ، یہی خدا کی قسم تفسیر میں چاچی لکھا ہوا ہے صحیح، یہ بھولنا کیسا ہے؟ فرمایا یہ جو آپ اندھے یہاں ہوئے ہیں، قیامت میں یہاں آنکھوں سے اندھے ہیں، وہاں دل کے اندھے تھے۔ دنیا میں دل کے اندھے تھے، قیامت میں آنکھوں کے اندھے۔ کذالک اتت کا آیاتنا، ہماری آیات آئی تھی تو وہاں بھول گیا تھا۔ وکذالک اليوم تنسیٰ، آج یہاں تو بھول دیا گیا۔ ہمارا عدل یہ تنسیٰ، بھلا دیا گیا، آج تو نے وہاں بھلا دیا۔ کیا مطلب ہوا؟ گویا تم کوئی وجود ہو ہی نہ۔ بہت بڑی بات ہو گئی۔ بس ایک بات، چھوٹی سی بات کہہ کے میں آگے بڑھتا ہوں، بالکل جلدی۔ ہارون ایک بادشاہ ہوتا ہے، ہاتھ باندھ کے پڑھا، ایک بات مشکل ہوتی ہے، میں کیا کروں، سنانا تو ہوتی ہے۔ ہارون نے، پتہ نہیں میں نے یہاں بیان کیا یا نہیں کیا، وہ 50 آدمی آئے یہاں بلوائے اس نے، اچھا نہیں بیان کیا کیونکہ موضوع چل رہے بہت سارے مجالس۔ اس نے اپنے پوری جتنی سلطنت تھی ملتان تک، اس کی او مصر سے لے کر حکومت تھی، پورے حکومت میں اس نے اعلان کیا مجھے وہ 50 آدمی چاہیے جو اپنے اللہ کو بھی نہ جانتے، ایسے ہے جو اللہ کو بھی نہ جانتے ہوں اور سرکار دو عالم کا نام تک نہ جانتے ہوں، ایسے آدمی فوراً بھیجو، مجھے ان سے کوئی کام لینا۔ یہ آرڈر اس نے کر دیا، پوری اپنی جتنی سلطنت تھی اس میں چلا گیا۔ عبدہ نامی ایک قبیلہ تھا، عبدہ عین بے دال ہوتا، عبدہ نامی تھا، وہ پتہ نہیں کہاں تھا، دور دراز کے علاقے میں۔ تو وہاں سے انہوں نے 50 آدمی چن لیے، وہ سارے ایسے ہوئے۔ ان 50 کو چن کے ان کے ساتھ مترجم بھی آئے جو پتہ نہیں لینگویج کیا ہوگی، وہ بھی چل کے بغداد آ گئے، اسے ملے اور مل کے اس نے خاطر تواضع کی ان کی، اور انہیں کھانے شانے اور آتے ہیرے جواہرات اور درہم دینار جو برائی اس وقت تھی ان کو خوش کر دیا، کھانا پینا ایسا دیا، کھائیں پیئیں۔ مترجم سے اسے بلا کے پوچھا، ان سے پوچھ ان کا رب کون ہے، تجربے کے لیے ان سے پوچھ ان کا رب کون ہے۔ اس نے لینگویج میں ان سے پوچھا، انہوں نے کہا نام ہی آج سنا ہے، ایسے ہونا آگے دلیل بن رہا ہے نا۔ وہ انہوں نے کہا تو رب کا نام ہی آج سنا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، یعنی وہ سامنے اس کے، اس نے کہا جب یہ رب ہی کو نہیں جانتے تو حضور پاک کو کہاں جانے گے، رب کا تعارف تو انہوں نے کرایا۔ کہنے گا ٹھیک ہے، اب یہی آدمی مجھے چاہیے، انہیں اور انعام دے دیا، اسے تسلی ہوگی جس مقصد کا لوگ چاہتا تھا وہی آ گئے۔ مترجم سے کہا کہ ان کے ساتھ تو نے رہنا ہے، آج رات کو میں نے بھی کچھ کہنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب رات ہو گئی نا، ان 50 آدمیوں کو بالکل نئی تلواریں تیار دے کے ان کو کہا لے لو تلواریں۔ اس ساتھ والے کمرے میں ہارون نے کہا میرا دشمن رہتا ہے معاذ اللہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یہ معاذ اللہ امام کو ان لفظوں سے تعبیر کیا،
یہ میرا یہاں دشمن رہتا ہے، ایک تلواریں لے لو، ابھی وہ کمرے میں ہی بیٹھا ہے، چاہتے ہی اسے قتل۔ اور ان کو پتہ نہیں کون ہے کیا کچھ ہے، جسے رب کا پتہ نہیں، سرکار دو عالم کا پتہ نہیں، ان کا کیا پتہ ہوگا؟ کہنے گا جاؤ اور جا کے اسے قتل کر دو۔ یہ جلدی سے جا کے چھت سامنے تھی، بالکل چھت سے کھڑے ہو کے دیکھنے لگا۔ میرے بھائیوں، جب وہ 50 آدمی اس کمرے میں داخل ہوئے، ہائے 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 ہائے، اگر اب نہیں لطف لیں گے تو پھر نہیں لیں گے۔ چونکہ ان کی نظر امام پر پڑی، تلواریں پھینک کے سجدے میں چلا۔ شکر ہے، بات سمجھ آئی، شکر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کتاب آپ کے گھر میں موجود ہے، میں تو اپنی کتاب پڑھ رہا ہوں، ابھی جا کے دکھا دیتا ہوں میں کتاب میں۔ وہ تو بات کی بات ہے، یہ آپ کی میں کہہ رہا ہوں۔ اور امام کے آگے جب سجدہ ریز ہوئے تو امام ان کے سروں پہ ہاتھ پھیر کر رہے ہیں، جو اللہ کو بھی نہیں جانتے امام پیار کر رہا ہے۔ اور انہی کی زبان میں امام گفتگو فرمانے لگے۔ امام ہے نا، انہی کی زبان میں گفتگو فرمانے لگے۔ تو اب یہاں جو اللہ اور رسول کو بھی نہیں جانتے، پھر مجھے کہنے دے لاہور میں پھر ولایت علی کسبی نہیں، وہ بھی ہے۔ یہ کسب سے نہیں ملتی، توفیق عنایت سے ملتی ہے، عنایت سے توفیق۔ یا علی، صحیح وہ جو ہارون تھا وہ برآمدے کی چھت پہ ادھر دیکھ رہا تھا، جب اس نے دیکھا جسے میں دشمن کہہ رہا تھا کہ ان کے ایسے محب ہیں، اگر باہر آئے تو پھر باری تو میری ہے، یہی آئے نا باہر، پھر تو تکا بوٹی میری کرے۔ مترجم کو بلایا، مترجم اسی کمرے سے ہی سواریاں لگ رکھے سامنے، بٹھا کے میرے سامنے لے جائیں تاکہ یہ بغداد میں ہوں ہی نہ، اور خبردار کہیں راستے میں نہیں چھوڑا، انہیں وہاں چھوڑا ہے جہاں ان کا علاقہ ہے۔ اتنی چیزیں میں نے ان کو دے دی ہیں، کئی سال تک یہ وہاں کھاتے رہیں گے۔ یہ کون ہے؟ امام، یہ امام ہے۔ بس 1-2 منٹ اور دے دیں، بعد مسائل پھر پڑھتے ہیں۔ اب یہ تو یہاں تو امام ان کو سجدہ کرایا گیا، جب آئے گا قیامت کا دن، یوم یکشف عن ساق، جب ہم آل محمد سے حجاب، میں کیا کہہ رہا ہوں، جب آل ساق کون ہوتے ہیں؟ ساق مانے پنڈلی، انہیں لکھا ہے اللہ اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھا لے، اللہ شلوار پہنتا ہے۔ وہی یار ان کو کون سمجھائے، اللہ جانے کون سی دنیا میں رہتے ہیں۔ ساق ناراض ہو جائے، بچہ غور سے دیکھیں، ناراض ہو جائے بالکل، جب یہ کہے جائیں گے نقطہ نظر میں یہ باتیں آئیں گی،
پر کسی شے کے قائم رہنے کا مدار. یہ پنڈلیاں ہیں، اس پورے وجود کو یہ قائم رکھتی ہیں. ہم دوڑتے ہیں چلتے پھرتے ہیں کن پر؟ ان کے سہارے پر. صاحب کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی شے قائم ہو. یہ ستون، یہ جو یہ عمارت کھڑی ہے ان ستونوں پہ کھڑی ہے. یہ اس کے ساکھ ہیں. درخت کے جو منڈ ہوتا ہے اس کو ساکھ کہتے ہیں. اس کے اوپر پورا درخت قائم ہوتا ہے. 14 ساکھیں توحید ہیں. توحید قائم ہی باعتبار ظہور. یہ ساکھیں دین آئے، دین ان پہ قائم ہے. ان ساکھ سے حجاب ہٹا دیا جائے گا. کتنا حجاب ڈالا گیا؟ سرکار فرماتے ہیں ہماری دینت پر 70,000 حجاب ڈالے گئے تاکہ ہم اس قابل بنے کہ تم لوگ ہمیں دیکھنے لگے. جلدی جلدی جلدی. اگر ہم اصلی حالت میں آتے تم نہ دیکھ سکتے. فرشتے ہماری دینت سے بنے ہیں. اگر وہ فرشتے اصلی حالت میں لوگوں کے سامنے آئے لوگ اندھے ہو جائیں گے. ہم 14 اصلی حالت میں فرشتوں کے سامنے آئے مر جائیں گے. کیا کہہ رہا ہوں؟ اے ہاتھ باندھ کے یار، لاہور جیسے مرکزی علم میں آپ رہتے ہیں، جا کے علماء سے پوچھے ترجمہ کرو بابا. اس نے ایک سر پھرے نے ایسا ترجمہ کیا ہے. پوچھے ان سے خدا کے لیے. کیوں نہ پوچھے؟ آپ پوچھے قبلہ بتاؤ اس کے کیا معنی ہے. میرے معنی پہ آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تو پوچھے نا قبلہ سے. یکشف عنہ ہٹا دیا جائے، موت نہیں ہوگی. جب یہ حجاب 70,000 ہٹا دیا جائیں گے، کہا جائے گا یدعون الی السجود، آپ ان کو سجدہ کرو. یہ عبادت کا سجدہ نہیں، تعظیم کا سجدہ. پتہ ہی نہیں تفسیر والوں نے لفظ نہیں لکھا. لے تفسیریں لے نہ دیکھا کہ دیکھیں ایک لفظ تک نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اور میں نے پتہ نہیں کتنی ورقے لکھے ہیں اسی کے اوپر. اس کا انشاءاللہ مضمون آئے گا، آپ دیکھیں گے. یدعون الی السجود، حکم دیا جائے گا ان کو سجدہ. یہ سجدہ تعظیمی ہے. قیامت کے بعد عبادت کا سجدہ یا کوئی نماز کا سجدہ نہیں ہوگا، کیونکہ قیامت دار الاخرت ہے، دار العمل نہیں ہے. جزا کا ہے عمل. وہاں تعظیم ان کی بتائی جائے گی. انہوں نے پوری زندگی میں مجھے ایسا بنایا جیسا میں ہوں، ایسا سمجھایا، ایسا بنوایا. لو اب تم انہیں سجدہ تعظیم کرو. سارے یا قول مومنون، بس ختم. یا قول مومنون سجدہ، مومن سارے سجدے میں چلے جائیں گے. جنہوں نے ان کو یہاں سجدہ نہیں کیا سجدہ کرنا چاہیں گے. آپ کو وہاں ملے گی. ساری تفسیریں 200 اس وقت میرے پاس موجود ہیں. بس میرے شاہ جی آپ اگر اجازت دیں تھوڑا سا اب میں چاہتا ہوں اس کی شہادت پڑھیں جو شبیہ رسول ہے. میرا امام فرماتا ہے لوگوں تم نے میرا علی اکبر دیکھا نہیں. تمہیں کیا خبر میرا اکبر کتنا قیمتی ہے. دور دراز
بعد سے لوگ آتے رسول کی زیارت کے لیے. امام حسین علیہ السلام اسی شہزادے کو جب سامنے لے کے جاتے لوگ شکل و صورت میں، گفتار میں، رفتار میں شبیہ رسول تھے. خدا جانے 10ویں والے دن ماں نے کیسے اجازت دی. ایک جملہ کہہ کے بات میرا امام پھر ایک جملہ فرماتا ہے، لوگوں میرا بیٹا یہ علی اکبر مجھے اتنا پیارا ہے، جب اس کی شہادت پڑھو تمہارے آنکھوں میں آنسو آنا ضرور. اگر آنسو نہ آئے تو تدارک کرو، پرنم کیوں نہیں ہوئی، آنسو کیوں نہیں ہوئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. علامہ قزوینی ایک بہت بڑے وائز گزرے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر یہ واز پڑھتے ہیں. قبر کے سرانے کھڑے ہو کر انہوں نے مجلس پڑھنی شروع کی. دوران مجلس ان کے منہ سے نکل گیا، علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگا. بہت بڑی بات ہے. اللہ اکبر. جب دوسری مرتبہ کہا نا علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگا، دوڑتا ہوا خدام آیا، قزوینی پڑھنا بند کر دے. کہا کیوں؟ کہا جب سے تو نے کہا نا علی اکبر کو نیزہ لگا، امام کی ذریعہ مبارک سے خون نے بہنا. بہت بڑی مسائل ہے، رونا چاہتا ہوں. حضرت اللہ سید آسو قبول فرمائے، رو لیا کرے ایسا جوان. خون نے بہنا شروع کر دیا ہے. یہ خاموش ہو گیا، روتے روتے سو گیا. قزوینی خواب میں دیکھتا کہ جناب سیدہ آئی. بیٹا قزوینی آج کے بعد علی اکبر کی شہادت بابا کے سامنے نہ پڑھنا. ہائے 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 ہائے. کہا بی بی باپ کیا میں نے غلط پڑھا؟ فرمایا تو نے غلط نہیں پڑھا، پڑھا صحیح ہے، لیکن جب سے پڑھا ہے. بتاؤ جناب زینب نے حسین کے گلے میں باہیں ڈالی ہوئی ہے، فرماتی ہے حسین میرے عباس کا قصور. ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے، یہی حق ہے. اللہ اکبر. بیٹا علی اکبر جاؤ بیویوں سے اجازت لے کے. امام حسین علیہ السلام باہر گھوڑا لے کے کھڑے ہیں. دیر ہو گئی جناب علی اکبر کو. جب آخری مرتبہ آیا جناب زینب عالیہ اور جناب ام لیلا سے الوداع کرنے کا، جناب زینب نے الوداع کیا. علی اکبر کی پیشانی چومی، گلا چوما. کہا علی اکبر سارے ارمان دل میں رہ گئے. کوئی ارمان میں پورا نہیں کر سکی. اگر تم سمجھ گئے. اب آیا علی اکبر علیہ السلام اپنی ماں ام لیلا کے ساتھ. امی نہیں کہا، ابھی امی نہیں کہا، جناب ام لیلا نے کہا جناب زینب اجازت دیں، چونکہ تو نے علی اکبر کو بیٹا بنایا ہے، آپ کی موجودگی میں علی اکبر کو بیٹا کہہ لوں. بی بی نے رو کے کہا کہہ لو. اب کا علی اکبر دھا تراز تم امی کہو میں بیٹا کہوں. جب باہر گئے نا امام نے فرمایا علی اکبر دیر کیوں ہو گئی؟ بابا آج اجازت ملی ہے، آؤ نا علی اکبر میں سوار کراؤں. زین کو پکڑ کے رکاب پکڑ کے امام نے سوار کرایا. جب علی اکبر علیہ السلام سوار ہوئے نا، کہا بابا آپ امام ہو کے مجھے سوار کراتے ہیں. فرمایا علی اکبر میں نے بیٹا سمجھ کر نہیں، شبیہ رسول سمجھ کر میں نے سوار کرایا ہے. علی اکبر ماشاءاللہ اجازت ہے چلو. اب علماء لکھتے ہیں 2 قدم گھوڑا چلا نا، علی اکبر نے گھوڑے کو تیز کرنا چاہا، دوڑ کے امام نے کہا اکبر رک جا. سمجھ نہیں رہا ہے. قربان ہو جاؤ. اکبر. اجرکم اللہ. 7 مرتبہ اتارا، 7 مرتبہ سوار کیا. علی اکبر کہتے ہیں بابا بار بار کیوں سوار کراتے؟ فرمایا اکبر تیرا
سامنا رہے، غریب بابا کو دیکھتے